بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک نوجوان جو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور زنا کی اجازت مانگنے لگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ایک نوجوان خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی گستاخی بہت بری معلوم ہوئی، چنانچہ اس کو سب نے ڈانٹا اور اس کے سوال پر نفرت کا اظہار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب شروع کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دوسرے لوگ بھی اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس زنا کو تم اپنی لڑکی کے حق میں اچھا جانتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہوں، نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دوسرے لوگ بھی اس بدکاری کو اپنی لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں جانتے۔ پھر پوچھا، اس برے کام زنا کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت کر سکتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دوسرے لوگ بھی اس گندگی کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر سوال کیا، اچھا تم اس برے کام کو یعنی کہ زنا کو اپنی پھپھی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان، نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اسی طرح اپنی پھپھی کے لیے زنا کاری پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، یہ بتاؤ تم زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا کر لو گے؟ نوجوان بولا، نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا نہیں کرتے۔ اس طرح اس مسئلہ کو جب اس کے ذہن نشین کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ اس تقریر اور دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اثر ہوا کہ اس آدمی کو کبھی اس کے بعد زنا کا خیال تک نہ گزرا۔ بات بھی کتنے پتہ کی بیان فرمائی گئی۔ غور کیجئے، کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کی ماں بہن نہ ہو، پھپھی نہ ہو، خالہ نہ ہو؟ پھر یہ کیا انسانیت ہے کہ کسی کی ماں بہن لڑکی اور پھپھی وغیرہ سے ناجائز ہم بستری کی جائے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہوں سے بچائے اور اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے اور اللہ ہر مسلمان کی ماں بہن کی عزت کی حفاظت کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔